کالا باغ ڈیم پاکستان کی تاریخ کا ایک متنازع منصوبہ ہے جس نے ملک کی سیاست، معیشت اور معاشرتی ڈھانچے میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ منصوبہ جہاں ملک کے ترقیاتی اہداف کے حصول کا ایک اہم ذریعہ سمجھا گیا، وہیں اس نے صوبوں کے درمیان اختلافات اور سیاسی تنازعات کو بھی جنم دیا۔ اس داستان کا مقصد کالا باغ ڈیم کی تاریخ، اس کے فوائد و نقصانات اور اس کے تنازع کی سیاسی پہلوؤں کا جامع جائزہ پیش کرنا ہے۔ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ 1950 کی دہائی میں پہلی بار پیش کیا گیا۔ یہ منصوبہ دریائے سندھ پر میاں والی ضلع کے قریب کالا باغ کے مقام پر تعمیر کیے جانے کی تجویز تھی۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا، زراعت کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا اور سیلاب سے بچاؤ تھا۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق کالا باغ ڈیم سے تقریباً 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی تھی، جو کہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ پورا کر سکتی تھی۔ کالا باغ ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی پاکستان کی صنعت اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ڈیم سے فراہم ہونے والے پانی سے زراعت میں بہتری آ سکتی تھی اور زراعتی پیداوار میں اضافہ ممکن تھا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سیلاب کی روک تھام میں مدد مل سکتی تھی، جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہر سال بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈیم کی تعمیر سے آبی وسائل کی منصفانہ تقسیم ممکن تھی اور مختلف صوبوں کو ان کی ضروریات کے مطابق پانی فراہم کیا جا سکتا تھا۔ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ جہاں ایک طرف فائدہ مند تھا، وہیں دوسری طرف اس نے مختلف صوبوں کے درمیان شدید اختلافات اور تنازعات کو جنم دیا۔ اس تنازع کی بنیادی وجوہات میں شامل کئی وجوہات ہیں۔ سندھ نے اس منصوبے کی مخالفت کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے ان کے حصے کا پانی کم ہو جائے گا، جو کہ ان کی زراعت اور معیشت پر منفی اثرات ڈالے گا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ڈیم کی تعمیر سے ان کے علاقے میں سیلاب کا خطرہ بڑھ جائے گا اور ان کی زمینیں زیر آب آ جائیں گی۔ بلوچستان کی حکومت نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کی اور ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے ان کے حصے کا پانی فراہم کیا جائے۔ پنجاب حکومت نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کی کیونکہ ان کے مطابق اس سے ان کی زراعت اور صنعت کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ کالا باغ ڈیم کا تنازع پاکستانی سیاست میں ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور حکومتی عہدیداروں نے اس مسئلے پر مختلف مواقف اختیار کیے ہیں۔ کچھ جماعتوں نے اس منصوبے کی حمایت کی اور اس کے فوائد کو اجاگر کیا، جبکہ دیگر جماعتوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے نقصانات پر زور دیا۔ یہ تنازع پاکستان کی قومی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور مختلف حکومتوں کے دوران اس مسئلے پر بحث و مباحثہ جاری رہا ہے۔ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کی، مگر ہر بار صوبائی اختلافات اور سیاسی تنازعات کی وجہ سے یہ منصوبہ تعطل کا شکار رہا۔ 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، مگر سندھ اور خیبر پختونخوا کی شدید مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ بعد ازاں مختلف جمہوری حکومتوں نے بھی اس منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر صوبائی اختلافات کی وجہ سے کوئی حتمی نتیجہ نہ نکل سکا۔ ماہرین کی رائے میں کالا باغ ڈیم کے منصوبے کے فوائد اور نقصانات دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی تعمیر سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی تعمیر سے ماحولیاتی مسائل اور صوبائی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں کالا باغ ڈیم کا تنازع ایک بار پھر موضوع بحث بنا ہے۔ موجودہ حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی ہیں، مگر صوبائی اختلافات اور سیاسی تنازعات کی وجہ سے یہ مسئلہ تاحال حل طلب ہے۔ پاکستانی عوام کی رائے بھی اس مسئلے پر منقسم ہے اور مختلف علاقوں کے لوگ اس منصوبے کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کا تنازع پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو ملک کی معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر سے نہ صرف پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے بلکہ زراعت اور صنعت میں بھی بہتری آ سکتی ہے، مگر صوبائی اختلافات اور سیاسی تنازعات کی وجہ سے یہ مسئلہ تاحال حل طلب ہے۔ مستقبل میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے مختلف صوبوں اور جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔